رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں اس میں تو فجر پڑھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، تہجد کے تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن رمضان میں ہم لوگ تہجد بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سحری میں ہم لوگ سبھی اٹھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں۔ اگر سحری میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں اور تہجد کی نیت سے کچھ رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، کچھ رکعت اگر ہم تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو تہجد کی فضیلت ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں 11 مہینے سوتے رہتے ہیں، فجر بھی ہماری نکل جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہم لوگ سحری بھی کرتے ہیں، سحری کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سحری میں اگر 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تہجد بھی پڑھ لیں گے اور پورے مہینے ہم تہجد گزار بن کر پورا مہینہ گزار سکتے ہیں۔ اور تہجد کا ثواب کتنا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی حضور تہجد پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام تہجد پڑھا کرتے تھے، جتنے بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو اور تہجد کے وقت مجھ سے مانگو۔ تہجد کے وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ اعلان لگوا رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، میں اس کو وہ چیز دے دوں جو وہ مانگتا ہے۔ تو تہجد کا وقت یہ اللہ کے دینے کا وقت ہے۔ تو تہجد بڑے آسانی کے ساتھ ہم لوگ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں سب لوگ اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور کچھ رکعت تہجد کی پڑھ لیں۔ اور رمضان میں تو نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم رمضان میں جو تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ آپ چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں، آپ سحری میں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں۔ اگر آپ 20 منٹ سحری کے لیے نکالتی ہیں یا نکالتے ہیں تو آپ آدھے گھنٹے پہلے سحری میں اٹھ جائیں۔ اور تہجد کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت وہی ہے سحری کا ٹائم۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو بڑا آسان ہے تہجد پڑھنا۔ تھوڑا سا 10 منٹ پہلے آپ سحری میں اٹھ جائیں اور تہجد کا وقت نکال لیں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت آپ پڑھ لیں۔ اگر ہو سکے تو 4 رکعت پڑھ لیں، اگر ٹائم کم ہے، زیادہ ٹائم ہے تو 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت تک آپ نو پرابلم ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کی جو فضیلت ہے، تہجد کا وہ ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ تہجد میں 2-3 منٹ دعا بھی مانگ لیں، 5 منٹ دعا بھی مانگ لیں۔ تہجد کی دعا تو اللہ ویسے ہی رد نہیں فرماتا، اور رمضان میں تو پھر آپ سوچئے، رمضان میں تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے رمضان میں تہجد کا خاص اہتمام کریں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے، جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں، سنت اور نفل نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے رمضان میں تہجد کی نماز پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں تہجد کی نماز، اگر آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 رکعت کی نیت کر لیں، 6 رکعت پڑھ لی 6 رکعت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت زیادہ تر پڑھا کرتے تھے، تو 8 رکعت کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور پھر 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھتے رہیں۔ تہجد کی جو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں جو صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سحری کریں، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کا وقت سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رہتا ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے رمضان میں تہجد پڑھنے کا، اسی لیے تہجد کو مس بالکل نہ کریں۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ دینی بات پہنچ سکے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد تہجد پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔